یہ جنگ ایک لاحاصل جنگ ہے، اس جنگ سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. یہ پاکستان تا قیامت رہنے کے لیے ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامت رہنے کے لیے ہوگا. کسی کا باپ اس ملک کو توڑ نہیں سکتا ہے، لہٰذا اس احمقوں کی جنت سے باہر آ جائے. کسی کا باپ بھی اس ملک کو نہیں توڑ سکتا. بلوچستان اور پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوششیں ناکام ہوگی. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا تقریب سے خطاب. کہا کہ دہشت گردی کا جمع مردی سے مقابلہ کریں گے. معصوم لوگوں کو لاحاصل جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. سیاسی جماعتیں شہیدوں اور ان کے اہل خانہ کو سیاست میں نہ لائیں. بلوچستان میں امن کا سورج پوری آب و تاب سے چمکے گا. راہ حق پر آنے والوں کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں. آنے والی نسلوں نے اس ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی سے ٹیلی فونک رابطہ. کوئلے کی کان میں دھماکے سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار. جاں بحق افراد کی میتیں بروقت آبائی علاقوں میں منتقل کرنے کی درخواست. سرفراز بگٹی نے تمام ضروری انتظامات یقینی بنانے کی یقین دہانی کرائی. پاکستان میں براڈ پیچ چوٹی پر برفانی تودہ گرنے سے 10 کوہ پیما حادثے کا شکار. ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن کے دوران 4 کوہ پیماؤں کی لاشیں ڈھونڈ لی گئیں. افسوسناک حادثہ سکردو میں 6659 میٹر بلندی پر پیش آیا. لاپتہ کوہ پیماؤں کی تلاش کے لیے سرچ اینڈ ریسکیو مشن کی قیادت پاکستان کوہ پیما سرباز خان کر رہے ہیں. پاکستان آرمی کے 2 ہیلی کاپٹر سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن میں شریک. الپائن کلب کے مطابق تودہ گرنے کے بعد کوہ پیماؤں سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. لاپتہ افراد میں پاکستانی، نیپالی، عمانی، امریکی اور چینی کوہ پیما شامل. 8047 میٹر بلند براڈ پیک کا شمار دنیا کی 12ویں بلند ترین چوٹی میں ہوتا ہے. غزہ میں امن. دہشت گرد اسرائیل کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گیا. بورڈ آف پیس نے غزہ میں حماس کے غیر مسلح ہونے کا معاہدہ کر لیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ جیسے ہی حماس کو غیر مسلح کرنے کا عمل مکمل ہوگا، اسرائیلی افواج غزہ سے واپس چلی جائیں گی. بین الاقوامی استحکام فورس فلسطینی پولیس کے ساتھ مل کر غزہ کی ذمہ داری سنبھالے گی. معاہدہ غزہ میں نئی فلسطینی حکومت کے قیام کی راہ ہموار کرے گا. یہ دیر پا امن اور سلامتی کی طرف نہایت اہم پیش رفت ہے. فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس غیر مسلح ہونے پر راضی ہو گئی. سینئر حماس رہنما کا کہنا ہے کہ بورڈ آف پیس کے منصوبے پر اتفاق کر لیا. امید ہے بورڈ آف پیس اسرائیل کو معاہدے کا پابند بنائے گا. معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے ثالث ممالک کردار ادا کریں. معاہدہ فلسطینی علاقے کی تعمیر نو میں پیش رفت سے مشروط ہے. اسرائیل نے ذمہ داریاں پوری نہ کی تو امن معاہدے پر عمل نہیں ہوگا. دوسری طرف امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے ابتدائی سطح پر اس منصوبے سے اتفاق کیا تھا. اگر اسرائیل غزہ سے نہ نکلا تو ٹرمپ کو بہت مایوسی ہوگی. بورڈ آف پیس نے غزہ امن معاہدے کو تاریخی پیش رفت اور اہم کامیابی قرار دے دیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کے بعد غزہ بورڈ آف پیس نے بیان میں کہا کہ معاہدہ کئی ماہ کے مذاکرات کے بعد طے پایا ہے. معاہدہ غزہ میں نئی حکمرانی اور تعمیر نو کی راہ ہموار کرے گا. غزہ میں نئی حکمرانی، انسانی امداد اور معاشی بحالی پر کام کریں گے. برطانوی نشریاتی ادارے BBC کے مطابق پہلے مرحلے میں غزہ پولیس اپنے ہتھیار عبوری حکام کے حوالے کرے گی. دوسرے مرحلے میں حماس کے بھاری ہتھیار مرحلہ وار غیر فعال کیے جائیں گے. منصوبے کے تحت سرنگیں، اسلحہ ڈیپو اور متعلقہ عسکری تنصیبات بھی بند کی جائیں گی. مقامی ملیشیاؤں اور قبائلی گروہوں کو بھی ہتھیار چھوڑنا ہوں گے. پاسداران انقلاب کا اردن میں امریکی فضائی اڈے پر ڈرون اور میزائل حملہ. الجعفر ایئر بیس پر حملے میں 3 امریکی F-35 طیارے تباہ کر دیے. ایرانی میزائل اور ڈرون ہدف پر لگنے سے متعدد امریکی فوجی ہلاک بھی ہوئے. ترجمان پاسداران انقلاب کا دعویٰ. پاسداران انقلاب کا بحرین میں بھی امریکی شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر حملے کا دعویٰ. امریکی فوج نے اردن پر ایرانی حملے میں F-35 جنگی طیارے تباہ ہونے کی تردید کر دی. ایرانی فوج کا کویت میں امریکی احمد الجابر ایئر بیس پر ڈرون حملے کا بھی دعویٰ. کہا کہ حملے میں امریکی فوجی تنصیبات اور اہم اہداف کو نشانہ بنایا گیا. ادھر چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران کے کویت پر حملے کسی چینی شہری کو نقصان نہیں پہنچا.
امریکہ کو بے گناہوں کے خون کی قیمت چکانا پڑے گی۔ کشن میں امریکی حملے سے ایک ہی خاندان کے 3 افراد شہید ہوئے۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالیباف کا کہنا ہے کہ کشن کا واقعہ مناب اور لامرد کے المناک حملوں کا تسلسل ہے۔ دوسری طرف ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے مصر پر حملے کی تردید کر دی۔ کہا کہ ایران نے مصر کی بندرگاہ پر حملہ نہیں کیا، مصر ہمارا اہم دوست اور شراکت دار ہے۔ اسرائیلی سازشوں اور ممکنہ فالس فلیگ کارروائیوں سے ہوشیار رہنا ہوگا۔ پنجاب میں موسلادھار بارشوں نے جل تھل ایک کر دیا۔ اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، فیصل آباد، میاں والی میں برسات۔ راولپنڈی کے نشیبی علاقے میں بارشی پانی میں ڈوب گئے۔ گوال منڈی اور کٹاریا کے مقام پر نالہ لئی کی سطح 9 فٹ ریکارڈ۔ 12 کہو میں شدید بارش سے گاڑیاں پانی میں ڈوب گئیں۔ ملکہ کا حصار میں بھی وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ مری کے مختلف مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ اور عمارتیں گرنے کے واقعات۔ ایکسپریس وے لکوٹ کے مقام پر 3 منزلہ عمارت گر گئی۔ اکاڑا، سرگودھا اور منڈی بہاؤدین میں بھی بادل برسے۔ طوفانی ہواؤں کے ساتھ تیز بارشیں، نشیبی علاقے زیریاب۔ پنڈی گھیپ میں کئی مکانوں اور دکانوں کو شدید نقصان پہنچا۔ محکمہ موسمیات نے پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں مزید بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ پنجاب میں موسلادھار بارشوں سے دریاؤں میں سیلابی صورتحال۔ جلال پور پیروالا کے قریب دریائے چناب بپھرنے لگا۔ سیلابی پانی سے متعدد دیہات زیریاب، سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں سیلابی پانی کی نذر ہو گئی۔ چاچڑا شریف کے مقام پر دریائے سندھ سے 4,20,000 کیوسک پانی کا ریلا گزر رہا ہے۔ سیلابی پانی درجنوں گھروں میں داخل۔ ادھر دریائے چناب میں جھنگ کے مقام پر پانی کی سطح میں کمی۔ تریمو براج پر پانی کی آمد کم ہو کر 1,10,000 کیوسک پر آ گئی۔ ادھر سوابی کے علاقے ٹوپی میں بارش سے سڑک بہہ گئی۔ کاز وے روڈ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند۔ سوات میں بارش سے سڑک زیریاب۔ گندے نالے کا پانی قریبی دکانوں میں داخل ہو گیا۔ سڑک کی بندش سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی۔ ایبٹ آباد میں بھی شدید بارش سے ندی نالوں میں طغیانی۔ سیلاب میں بہہ جانے والا ندی ہیرو پل کا متبادل راستہ 15 دن بعد بھی بحال نہ ہو سکا۔ 18ویں آئینی ترمیم پر عمل درآمد کے معاملے پر کابینہ ڈویژن کا موقف سامنے آ گیا۔ صوبائی حکومتوں کو مشترکہ مفادات کونسل سے رجوع کرنے کا مشورہ دے دیا۔ دستاویز کے مطابق کابینہ ڈویژن نے موقف اختیار کیا کہ 18ویں آئینی ترمیم پر عمل درآمد کے نتائج کا جائزہ لینا کابینہ ڈویژن کی ذمہ داری نہیں۔ ہمارا کردار صرف رولز آف بزنس میں ترامیم اور کابینہ فیصلوں پر عمل درآمد تک محدود ہے۔ 18ویں ترمیم کے تحت 47 مشترکہ قانون سازی کے موضوعات صوبوں کو منتقل کیے گئے۔ 17 وفاقی وزارتیں ختم یا صوبوں کو منتقل کی گئیں۔ وزیر اعظم سے آذربائیجان کے سفیر خضر فرہادوف کی الوداعی ملاقات۔ شہباز شریف نے آذری سفیر کے 2 طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے خدمات کو سراہا۔ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان سیاسی، تجارتی، اقتصادی، دفاعی اور ثقافتی تعاون میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ پاکستان آذربائیجان کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف سے رکن قومی اسمبلی ملک سیف الملوک کھوکھر کی ملاقات۔ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال، لاہور کی تنظیم، پارٹی امور اور آئندہ سیاسی حکمت عملی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ لاہور میں پارٹی کو مزید مضبوط، متحرک اور عوامی خدمت کے جذبے کے ساتھ فعال بنانے کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی۔ پنجاب حکومت کی صوبے میں صاف پانی کا منصوبہ لانے کی تیاریاں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب صاف پانی اتھارٹی کا اجلاس۔ مریم نواز نے صاف پانی کی فراہمی کا فل پروف پلان طلب کر لیا۔ صاف پانی کی فراہمی کے لیے جدید ترین جاپانی اور چینی ٹیکنالوجی متعارف کروائی جائے گی۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ صاف پانی منصوبہ میرے دل کے بے حد قریب ہے۔ سندھ حکومت اور آغا خان یونیورسٹی کے درمیان خصوصی افراد کی تعلیم و تربیت کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی شرکت۔ سندھ حکومت اور آغا خان یونیورسٹی کا خصوصی افراد کے لیے جامع اور معیاری تعلیم کے فروغ پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہر بچے کو بلا امتیاز معیاری تعلیم اور ترقی کے مساوی مواقع فراہم کرنا حکومت کی ترجیح ہے۔
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के ताजरों और सनतकारों की मुलाकात। वफ्द ने अपने सूबों की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और दरपेश मसाइल से आगाह किया। मोहसिन नकवी की ताजर बरादरी को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कहा कि पूरी हुकूमत आपके साथ है और हम आपके तमाम जायज़ मसाइल हल करेंगे। कारोबारी बरादरी को महफूज और साजगार कारोबारी माहौल की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए निजी शोबे के किरदार को कलीदी अहमियत हासिल है। वफाकी वज़ीर सेहत ने मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स बनाने की हिमायत कर दी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जो बातें की हम उनकी तायीद करते हैं। इंतजामी यूनिट्स की तो हम पहले से बात कर रहे हैं। हुकूमत का पेट्रोलियम शोबे की मरहलावार डी रेगुलेशन का फैसला। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम डी रेगुलेशन की सिफारिशात 2 हफ्तों में वज़ीर आज़म को पेश की जाएंगी। ज़राए के मुताबिक क्रीक स्पीड $70 से कम करके $35 से $40 फी बैरल करने की तजवीज़। क्रीक स्पीड में कमी से डीजल सस्ता होने का इम्कान है। मकामी रिफाइनरियों के माली मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाया जाएगा। डी रेगुलेशन का आगाज़ पेट्रोल से होगा। अमेरिका ईरानी ड्रोन्स की सलाहियत से परेशान। ईरानी ड्रोन नेटवर्क की मालूमात देने पर $15 मिलियन इनाम का ऐलान कर दिया। अमरीकी महकमे खारजा के मुताबिक ईरानी ड्रोन साज इदारे कीमिया पार्ट सिवांग की मालूमात देने पर इनाम देंगे। अमरीकी महकमे खारजा ने ड्रोन कंपनी से मुंसलिक 7 सीनियर ईरानी ओहदेदारों की फहरिस्त भी जारी कर दी। दुरुस्त मालूमात देने वालों को इनाम के साथ दूसरे मुल्क मुंतकिल करने की पेशकश भी कर दी।